أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ عَادِلٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. سورۃ بقرہ آیت نمبر 282 اور پارہ نمبر 3. اس کے اندر اللہ تعالی نے لین دین کے مسائل کی تفصیل بیان کی ہے. سب سے پہلے تو مسلمان اس بات پر غور کریں، ہر بولنے والے اور ہر چیخنے والے کی آواز پر لوگوں کو یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ اور احکام میں غور کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی اللہ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، لوگ کہتے ہیں نماز بہت اہم ہے. ہمارے مجوسی و نسل علماء اور ان کے پیروکاروں نے بعض اعمال کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا دین ہی بس نماز کے اندر ہے، اور کسی نے بھی اب تک اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر نماز اتنا زیادہ اہم ہے جتنی اہمیت یہ علماء بیان کرتے چلے آئے ہیں، تو پھر قرآن کریم نے نماز کے ارکان اور ان کے جزیات کو بیان کیوں نہیں فرمایا، بلکہ پورے قرآن میں نماز کا کہیں ایک جگہ بھی اکیلا حکم بھی نہیں ہے. اقیم الصلاۃ کا یہ معنی کرنا کہ نماز پڑھو، یہ ایک غلط معنی لوگوں نے پہنایا ہے. اقیم الصلاۃ کے معنی ہے تم نظام اتباع الہی کو قائم کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام کا نظام ہے اس میں نماز بھی آتی ہے، لیکن نماز ضمناً اس میں ذکر ہے. پھر اگر نماز اتنی اہم ہے جتنے علماء بیان کرتے ہیں، تو قرآن نے اس کے ارکان اور اجزاء میں سے کوئی ایک جز بیان نہیں فرمایا. اور لین دین کے مسائل، تجارت کے مسائل، کاروبار کے مسائل، قرض کے مسائل، یہ اتنے اہم ہے کہ اس کے چھوٹی چھوٹی جزیات کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. تو جس چیز کی جزیات اور کلیات سب اللہ بیان فرماتے ہیں، ان کو مسلمانوں نے دین ہی سے خارج کر دیا، کہتے ہیں یہ دنیاوی معاملہ ہے. اور جو چیز قرآن میں ہے ہی نہیں اس کو اتنی اہمیت دی کہ وہ پورے دین کا خلاصہ بنا دیا. اب یہ لین دین کا مسئلہ دینی مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ، کاروبار کے مسائل، قرض کے مسائل، یہ اتنے دینی ہیں کہ یہ نماز اور دیگر عبادات سے بہت زیادہ اہم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک جز کو اپنے کلام میں جگہ دی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، اللہ کو مان لیا، اللہ کے قرآن کو مان لیا، انبیاء کرام کو مان لیا. آمنو عمل ہے، تم لوگوں نے اتنا بڑا عمل کیا کہ تم لوگوں نے ایمان قبول کی، خوب تدبر کے ساتھ، خوب غور کے بعد، خوب سوچنے کے بعد، دل کے ارادے اور اختیار سے تم لوگوں نے اللہ کو مان لیا.
جب اللہ کو مان لیا ہے تو آگے پھر سن لو، اذا تداینتم، جب تم قرض دیتے ہو، بدین، کوئی قرض، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرتے ہو، بدین، قرض کا، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرتے ہو، بدین، قرض کا، یعنی ایسا لین دین جس کے اندر کل تک کی مدت ہے، گھنٹے تک کی مدت ہے، 2 بدو 10 ب10 معاملہ نہیں ہے، اس میں کم از کم چند گھنٹوں کے بعد ادائیگی کی بات آتی ہے تو اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا تداینتم، جب تم لین دین کرتے ہو، بدین، قرض کا، الی اجل مسمی، ایک مدت مقررہ تک، اللہ فرماتے ہیں فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ فاکتبوہ امر ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اور فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم، تمہارے درمیان، لینے والے اور دینے والے کے درمیان لکھ دے، کاتب، کوئی تیسرا لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دینے والا بھی نہ لکھے، لینے والا بھی نہ لکھے، لکھنے والا تیسرا گروہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپس میں معاملہ ہے، دونوں کا لین دین ہے، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کل ان پر شک کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ لکھ ڈالے، بینکم، تم دونوں کے درمیان، کاتب، لکھنے والا، کوئی تیسرا فریق، بالعدل، اور وہ بھی جانبداری نہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھے۔ آگے مزید فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَا، کہ وہ نہ لکھے، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبَا، کہ وہ اس تحریر کو لکھ ڈالے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی ہے، فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کریں، اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 برس پہلے اس کلام کو بھیجا، جس معاشرے میں بھیجا، اس معاشرے کو اللہ نے فرمایا جب 2 آدمی لین دین کرتے ہیں تو تیسرا درمیان میں تحریر لکھ دے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، جی رسول اللہ کے زمانے میں لکھنے اور لکھانے کا رواج نہیں تھا، اس وقت لکھنے والے بہت کم تھے، صحابہ کو تحریریں نہیں آتی تھیں، صحابہ نے تحریری فلان سے سیکھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جن لوگوں کے اوپر قرآن نازل فرمایا، اللہ ان سے کہتے ہیں کہ ہر بات لکھ دیا کرو۔ اگر ان میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، اگر وہ لکھے پڑھے نہیں تھے، تو اللہ تکلیف ما لا یطاق کیسے کسی کو دے سکتا ہے؟ جو لوگ لکھنا نہیں جانتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ لکھنے کا فریضہ کیسے عائد کرتا ہے؟ کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کا لکھنا نہیں تھا اس لیے کہ وہ لکھنے والے نہیں تھے، لہٰذا اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں قرآن سے پہلے لکھنے پڑھنے کا رواج تھا، قرآن کو باقاعدہ رسول اللہ نے لکھ دیا ہے، اور تحریر کردہ قرآن رسول پاک کے پاس پڑا ہوا تھا۔ یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ لکھے پڑھے وہاں لوگ زیادہ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تیسرا فریق اس میں لکھ دے اور لکھنے والا انکار نہ کرے، جس طرح کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے۔
فلیکتب تو چاہیے کہ وہ لکھ ڈالے، اور لکھنے والے کو املا کون کرائے، یہ بات کون دہرائے گا کہ بھئی اتنا قرضہ ہے، یہ قرض دینے والا یہ املا کرائے گا یا قرض لینے والا کرائے گا؟ اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی معاملہ ہے، بھئی لین دین کا مسئلہ ہے، یہ تو دنیاوی، تمہیں نماز ہی دین نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرا دے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر قرض ہے، قرض لینے والا املا کرائے، قرض دینے والا املا نہ کرائے۔ پھر کل یہ کوئی نہ کہہ دے بھئی تم نے بس خود اس کو بیان کیا ہے کہ اتنے پیسے لکھ دو، اس نے لکھ دیے ہیں، میں نے تو اتنے نہیں لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلْ، املا کرا دے، بیان کر دے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور یہ قرض لینے والا اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا پالنے والا ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ یہ قرض لینے والا ٹھیک ٹھیک بیان کرے، کاتب کو، لکھنے والے کو، کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ لیے ہیں 1,00,000 اور لکھ ڈالے 90,000۔ اب آگے مزید اس کے جزیات بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر ہو وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، جس کو قرض دیا ہے، قرض لینے والا اگر ہو سفیہن، سادہ آدمی ہو، بے عقل ہو، او ضعیفن، یا کمزور ہو، اس کو طریقہ بولنے کا نہیں آتا ہو، بیان کرنے کا نہیں آتا ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ اس پر قادر نہ ہو کہ وہ املا کرائے، بیان کرنے پر قادر نہیں ہے، ان یمل ہوا، جو خود کوئی بیان نہیں کر سکتا، فلیملل، پھر املا کرا دے، ولیہ، اس کا وارث، اس کا سرپرست، اس کا ساتھی، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ پھر بھی بیان قرض دینے والا نہیں کرے گا، قرض لینے والا بیان کرے منشی کے سامنے۔ اگر قرض لینے والا بیان پر قادر نہیں ہے تو قرض لینے والے کا کوئی وکیل، کوئی وارث، اس کا کوئی سرپرست بیان کرے، لیکن کرے گا قرض لینے والا بیان۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور تم گواہ طلب کر لو 2 گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، تم مردوں میں سے 2 آدمی ہونی چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں عورت جو ہے وہ دین کا بھی ناقص ہے، اس کا عقل بھی اس کا ناقص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گواہی میں 2 عورتوں کو رکھا ہے، تو جو 2 مردوں کو رکھا ہے، یہ کیوں رکھا ہے؟ اگر مرد کا ایمان اور عقل عورت سے زیادہ ہے تو پھر 1 گواہ کیوں نہیں ہے؟ یہ دوسرا اس کے ساتھ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور گواہ طلب کر لو 2 گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملے، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، ممن، ان لوگوں میں سے، ترضون، جو تمہیں پسند ہیں، جو تمہیں اچھے لگے، وہ 2 گواہ، من الشہداء، گواہوں میں سے، جو تمہیں اچھے لگے وہ گواہ رکھو۔ یہ 2 عورتیں کیوں ہیں؟ ان تضل احداہما، اگر کنفیوز ہو جائے ان میں سے ایک، یہ نہیں ہے کہ وہ بھول جائے، یہاں بھول جانے کی بات نہیں ہے۔ ان تضل احداہما، اگر کنفیوز ہو جائے، اگر پسل جائے ایک عورت، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلائے ایک کو دوسری۔ عورتوں میں چونکہ حیا زیادہ ہوتی ہے، اور بیان کرنے اور فصاحت اور بلاغت اور کھل کر بولنے میں ان کو دقت ہوتی ہے،
تو لہٰذا اگر ایک نے کچھ کنفیوژن پیدا کی، واضح بیان نہیں کر سکی، تو دوسرا اس کو یاد دلائے، اس کی وضاحت کرے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اللہ فرماتے ہیں انکار نہیں کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ یہ دیکھو دین ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، ایک ایک جز کو، نماز کا کوئی ایک رکعت بھی قرآن نے بیان نہیں کیا، ایک رکن بھی قرآن نے بیان نہیں کیا، مگر لین دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی، تجارت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم دین جو ہے وہ لین دین کی چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، گواہ انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب ان کو بلا لیا جائے، وَلَا تَسْأَمُوا، اور سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، لکھ لینے سے۔ اللہ نے فرمایا تم جب کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہو اور قرض کا لین دین ہے تو اس میں لکھنے سے سستی نہ برتو، صغیراً او کبیراً، پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ، ایک وقت معین تک لکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی دوستی ہے ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، بھئی ہم آپس میں گہرائیاں ہیں کیا ضرورت ہے، بھئی ہماری تو ایسی ہے جیسے ہم بھائی بندے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، یا یہ معاملہ چھوٹا سا ہے اس میں کیا لکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں چھوٹا ہے یا بڑا، لکھنا ضروری ہے۔ اب اس کے فوائد اور حکمتوں کو بھی اللہ بیان فرماتے ہیں۔ ذالکم، یہ لکھنے والا معاملہ، اقسط عند اللہ، اللہ تعالی کے نزدیک بہت زیادہ عدل کے قریب ہے۔ یہ لکھنے کی بات عدل کے قریب ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے بہت برابر ہے۔ گواہ بھی اس میں قسمیں نہیں اٹھائیں گے، لکھنا بھی موجود ہوگا اور گواہ بھی موجود ہے، اس میں کسی کے اوپر بدگمانی نہیں ہو سکتی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ شبہات نہ پڑھنے کے زیادہ قریب ہے، اور یہ لکھ لینا ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ، لہذا لکھ لیا کرو۔ یہ عدل کے قریب، گواہی کے لیے برابر اور شک میں نہ پڑنے کے قریب ہے۔ ہاں، نہ لکھو اگر تجارت ہو دست بدست، الا ان تکون تجارتن، ہاں نہ لکھو اگر تجارت ہو حاضرتن، دست بدست، تدیرونہا، جو تم لین دین کرتے ہو، بینکم، آپس میں آپ نے ایک چیز دی، دوسرے ہاتھ سے اس سے چیز لی، دو بدو تجارت ہے تو اس میں اگر تحریر نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اب آگے مزید اللہ فرماتے ہیں پس نہیں ہے تمہاری اوپر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، جب تم لین دین جو دست بدست ہو اس کو نہ لکھ لو۔ اگر دست بدست ہے تو اس میں نہ لکھنے میں گناہ نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اگر قرض کا لین دین ہے تو اس میں نہ لکھنے میں گناہ ہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور لین دین جو دست بدست ہو اس میں بھی وَأَشْهِدُوا، گواہ پکڑو، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرتے ہو۔ لین دین اگر دست بدست ہے تو لکھو نہیں، لیکن اس میں بھی دو گواہ ہونے چاہیے۔ آگے مزید فرماتے ہیں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، اور کاتب کو ضرر نہ پہنچایا جائے، وَلَا شَهِيدٌ، گواہ کو ایسا نہ ہو کہ کاتب کو، لکھنے والے کو تم ڈراؤ دمکاؤ کہ یوں نہ لکھو، یوں لکھو۔ لہذا نہ ہی لکھنے والے کو ضرر دے دیا جائے، ولا شہید، نہ گواہ کو۔ گواہ کیوں دھمکیاں نہ دو کہ اگر تم نے گواہی دی تو خیر نہیں ہوگی،
لہذا یہ دین ہے. ولا یضار کاتب، ضرر نہیں دیا جائے گا لکھنے والے کو، ولا شہید، نہ گواہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم لوگوں نے ایسا کیا، کاتب کو تم نے دھمکی دی یا گواہ کو ڈرایا دھمکایا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری لیے بہت لمبی نافرمانی ہے، یہ تمہاری بغاوت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اسلامی نظام سے تمہاری بغاوت ہے. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہاری نظام خداوندی سے بغاوت ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرا کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے ایسی چیزوں کی. یہ دین ہے اس لیے اس کی تعلیم دی جاتی ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے پر ہر شے کو جاننے والا ہے. اب آگے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اب ایسی بات اگر تم لین دین کرتے ہو، قرض کا لین دین کرتے ہو، لیکن وہاں سفر ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، پہاڑوں میں جا رہے ہو، راستوں میں جا رہے ہو، کوئی لکھنے کا انتظام نہیں ہے، یہ دین کی باتیں ہیں. یہ تجارت لین دین دین ہے، یہ نمازوں اور روزوں سے زیادہ اہمیت والی چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک چھوٹی چھوٹی جزیات کو بھی بیان فرمایا. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر کہیں تم لوگ سفر پہ جا رہے ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کسی کاتب کو نہ پاؤ، لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ، تو تمہیں رہن رکھنا چاہیے، مقبوضۃ، قبضے میں، جس کو تم قرض دیتے ہو. اب اس آدمی سے قرض کے بدلے کوئی چیز گروی رکھ لو. مثال کے طور پر تم کسی کو 20 روپیہ دیتے ہو تو اس کو کہو کہ بھائی جب تک کاغذ نہیں لکھا ہوا ہے یا تم نے یہ پیسے واپس نہیں دیے ہیں اس وقت تک 20 روپیہ میں میرے پاس یہ اپنے کپ کو رکھ لو. لیکن یہ جو کپ تم رہن رکھ رہے ہو، امانت رکھ رہے ہو، اور یہ جو زمین تم گروی رکھ رہے ہو، یہ مقبوضۃ، یہ صرف تمہیں قبضے میں لینا جائز ہے. اس کو تمہیں کھانا اور اس کو استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم اس کو استعمال کرو گے تو یہ سود میں آ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم نے کسی لکھنے والے کو نہ پایا، نہ ملے تمہیں کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، تو گروی رکھو، مقبوضۃ، قبضے میں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اعتماد کرو تم بعضوں کے اوپر، اگر تمہارا یہ دوست جس کو تم قرض دے رہے ہو اس پر تمہیں اعتماد ہے اور اس سے تم کوئی چیز گروی نہیں رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اب اس شخص کو نصیحت کر رہے ہیں جس کے اوپر تو نے اعتماد کیا، تم نے اس کو قرض دیا اور اس سے کوئی چیز گروی نہیں رکھی. تو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کیا تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پھر چاہیے کہ ادا کرے یہ رقم وہ شخص، اؤتمن امانتہ، اؤتمن، جس کے اوپر اعتماد کیا گیا، ادا کری کس چیز کو؟ امانتہ، اس کے امانت کو. اب اگر تم نے ایک دوسرے پر اعتماد کیا بغیر گروی اور کسی چیز امانت رکھنے کے، تم نے اس پر اعتماد کیا، پیسے دیے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پھر چاہیے جس کے اوپر اعتماد کیا گیا وہ ادا کرے امانتہ، اس کی امانت کو. پھر بر وقت پیسے دو، ایسا نہ ہو کہ ٹال مٹول شروع کرو، کب دیا ہے، کہاں دیے ہیں، کوئی تحریر ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، ربہ، جو تمہارا پالنے والا ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپایا کرو. تمہارے دل کے اندر کوئی بات کی حقیقت ہے تو اس کو چھپا کے نہ رکھو. وَمَن يَكْتُمْهَا، جس نے گواہی کو چھپا لیا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ،
تو یقیناً اس کا دل گناہگار اور مضمحل ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ بس یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو قرض کا، الی اجل مسمى، کسی وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ دیا کرو، ولیکتب بینکم، چاہیے تمہارے درمیان لکھ ڈالے، کاتبن، کوئی لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتبن، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبا، لکھ لینے سے، کما علمہ اللہ، جس طرح اس کو اللہ نے سکھلایا ہے، فلیکتب، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل الذی، اور املا کرا دے وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر قرض ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور ڈرے اللہ سے جو تمہارا پالنے والا ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، فإن کان الذی علیہ الحق، اگر ہو وہ شخص جس کے اوپر قرض ہے، سفیہا، بے عقل، او ضعیفا، یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو کہ بیان دے، ہوا وہ خود، فلیملل ولیہ، پھر املا کرا دے اس کا سرپرست اور وارث، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واستشہدوا، اور گواہ طلب کرو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، تمہارے دو آدمیوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، اگر دو مرد نہ ہو، فرجل وامرأتان، پھر دو مرد اور دو عورتیں، ممن، ان لوگوں میں سے، ترضون، جو تمہیں پسند ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، اگر ان میں سے کسی ایک کو کنفیوژن ہو جائے، اگر اس کی پیر پھسل جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد دلائے، ولا یأبی الشہداء، اور انکار نہ کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو گواہی کے لیے بلا لیا جائے، ولا تسأموا، اور سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، لکھ لینے سے، صغیراً او کبیراً، یہ قرض تھوڑا ہو یا زیادہ، الی اجلہ، اپنے ایک مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ لکھ لینا زیادہ، عدل کے زیادہ قریب ہے، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ عدل کے قریب ہے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادۃ، اور گواہی کے زیادہ برابر ہے، وادنی اللہ ترتابوا، اور قریب ہے اس بات کی طرف کہ تم شبہ میں نہیں پڑو گے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں نہ لکھ لیا کرو اگر تجارت ہو دست بدست، تدیرونہا، جو تم لین دین کرتے ہو، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو نہیں ہے تمہاری اوپر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ دست بدست لین دین کو نہ لکھ لو، واشہدوا، اور بتا گواہ طلب کر لو، گواہ ٹھہرا لو، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرتے ہو، ولا یضار کاتب، اور لکھنے والے کو ضرر نہ پہنچایا جائے، ولا شہید، نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم لوگوں نے یہ کام کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری نظام خداوندی سے بغاوت اور نافرمانی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کو علیم، جاننے والا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو تم گروی رکھ لو قبض کی ہوئی، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم نے ایک دوسرے پر اعتماد کیا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو چاہیے کہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ ادا کرے، امانتہ، امانت اس کا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا پالنے والا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ،
وَمَن يَكْتُمْهَا جس نے اس کو چھپا لیا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو اس کا دل مزمحل اور گناہگار ہے واللہ بما تعملون اللہ تمہارے اعمال کو علیم جاننے والا ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے ارد گرد جمع فرما سب کو قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا آتنا